السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دا قولی صلاة تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آج 26واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 26واں سبق ہے۔ کل آپ لوگوں نے یہ سماعت فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا میں ہمیں عذاب دیتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں ہمارے پاس سے چلی جاتی ہیں اور ہمیں محتاجوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ائمہ تفسیر نے یہ بھی فرمایا کہ شکر کا ایک معنی ہے ترک المعصیت، کہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو ملا اس پر الحمدللہ کہہ دیا، بلکہ شکر کا ایک مطلب یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا جائے، چونکہ گناہ فرمان کے خلاف ہوتا ہے اور رب کے خلاف اس میں چلنا ہوتا ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے کہ اللہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہم پر احسان فرمایا تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی تابعداری کرنی چاہیے، اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، اور گناہ میں اس کے خلاف ہوتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ برائی سے دینا اس کو دنیا بھی اچھا نہیں جانتی۔ ایسے لوگوں کو بے وفا کہا جاتا ہے کہ جو بھلائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگوں کو اچھا کہا جاتا ہے جو برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتے ہیں، یعنی برائی تو نہیں کرتے ہیں، برا کرنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن الی من اساء علیک، کہ جو تیرے ساتھ میں برائی کرے تو اس کے ساتھ میں بھلائی کر۔ اس لیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے تو بہت آسان ہے، یہ تو برابر سرابر ہو گیا، اس میں کوئی کمال کی بات نہیں کہ بھئی اس نے برائی کی آپ نے برائی کی، اس نے گالی دی بدلے میں آپ نے گالی دے دی، اس نے تماچا مار دیا بدلے میں آپ نے مار دیا، تو یہ تو برابر سرابر کا مسئلہ ہے۔ کمال کیا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ میں برائی کی، اس کے باوجود بھی ہم نے اسے معاف کر کے اس کے ساتھ میں بھلائی کی، تو یہ اس کو بھی، اس کے لیے بھی سبق ہوتا ہے کہ وہ آدمی اب دوبارہ برائی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بھی بھلا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو دنیا میں کامیابی
بدلہ لینے سے نہیں ملتی ہے، بدلہ لینا اجازت میں آتا ہے، مگر بدلہ لینے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ کامیابی معاف کرنے سے ملتی ہے، عفو سے ملتی ہے، درگزر سے ملتی ہے، برائی کا بدلہ بھلائی دینے سے ملتی ہے، کہ ان سب میں آدمی دوسرے کے دل کو جیت سکتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا بدلہ لو جتنا اس نے تمہارے ساتھ میں کیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کا، اس میں زیادتی کرنے کا، ظلم کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جس کو قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرما کہ برائی کا بدلہ اس کے مثل برائی ہے، یعنی جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی آپ کرو، اس سے زیادہ مت کرو۔ یہ تو ایک اجازت ہوئی کہ یہ آپ کا حق ہے، اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ لیکن ہمارے رب کی طرف سے ایڈوائز ہمارے لیے کیا ہے کہ اس آیت کے بعد میں فرما وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر تم صبر کرو، بدلہ نہ لو، تم معاف کر دو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے۔ تو معاف کرنا بھی ایک صبر سے ہوتا ہے کہ آدمی برداشت کر لیتا ہے، انتقام نہیں لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس میں صبر ہے۔ جس کے پاس میں صبر نہ ہو وہ معاف نہیں کر سکتا ہے، وہ بدلہ ہی لیتا ہے، انتقام ہی لیتا ہے، اور مسئلے اور بگڑتے ہیں، باتیں اور بڑھتی ہیں۔ تو صبر کرنے والا ہی معاف کر سکتا ہے، درگزر کر سکتا ہے، اور جس کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے نہ وہ معاف کر سکتا ہے نہ وہ درگزر کر سکتا ہے۔ دیکھو ہم لوگ تو بدلہ اس لیے لیتے ہیں کہ چلو بدلے کا ہمیں حق ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ تم کیا ہمیں بزدل سمجھتے ہو، ہمارے پاس بھی طاقت ہے، تو اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، اپنی قوت کے اظہار کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھو کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف میں تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لیے، اور وہاں کے جو سرداران قوم تھے ان کے سامنے آپ نے دین اسلام کی بات رکھی اور دعوت رکھی، تو ان لوگوں نے حضور کی دعوت کو مانا تو نہیں، انہوں نے حضور پاک کی گستاخی کی، انہوں نے اپنے یہاں سے حضور کو باہر نکلوا دیا، اور اس کے بعد میں لچے لفنگوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کو مارو۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ سب پتھروں سے مار رہے تھے، آپ کے زخم مبارک یعنی قدم مبارک زخمی ہو گئے، خون سے آلودہ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے نڈال ہو کر کے کبھی بیٹھ جاتے تو یہ لوگ کندھا پکڑ کے آپ کو اٹھاتے اور دھکا دے کر پھر آپ کو چڑھاتے اور پھر پتھر مارتے تھے، اور اس طریقے سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف کی بستی سے باہر چلے گئے، اور پھر وہاں ایک مقام پہ چل کے آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرت جبریل امین حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ کی قوم نے جو آپ کو کہا رب نے سنا، آپ کے ساتھ میں جو ہوا رب کو معلوم ہے، اور ابھی ایک فرشتہ پہاڑوں کا ہے وہ آپ کے پاس میں آئے گا، بس وہ آپ کے حکم کا منتظر ہوگا، آپ جو کہیں گے وہ کرے گا۔
اتنے میں پہاڑوں کا فرشتہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آیا، سلام عرض کیا اور کہا حضور آپ جو فرمائیں اس پر عمل کیا جائے گا، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو بستی کے ارد گرد میں جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو میں ملا دیتا ہوں اور پوری بستی کو میں تباہ کر دیتا ہوں، بس آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اب یہاں دیکھو، طاقت و قوت کا اظہار کرنا ہوتا نا تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آ رہا ہے، بولو ابھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بھلے انہوں نے میری بات نہیں مانی، مجھے تکلیف پہنچائی، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین اسلام کو قبول کریں گے اور اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان سے انتقام لیا جائے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ صبر سے ہوتا ہے، اور ہمارے آقا صبر کے پیکر تھے۔ قوت کا اظہار کرنا ہوتا تو ان کو کیا، وہ تو مختار کل تھے، وہ اپنے حکم سے ہر فیصلہ کر سکتے تھے، وہ جو کہتے اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ صادر ہو جاتا، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے ایسا نہیں کیا اور معاف رکھا۔ تو معاف رکھنا صبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو معافی درگزر وہی کر سکتا ہے جس کے پاس میں صبر ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے، انتقام کے جذبات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انتقام کے جذبات آگ کو اور بھڑکاتے ہیں، بھڑکی ہوئی آگ کو وہ بجھا نہیں سکتے ہیں۔ ایک پانی ہے جو بھڑکنے والی آگ کو بجھاتا ہے، تو آپ کو بھی صبر کے ساتھ پانی بننا پڑے گا تاکہ جو آگ انتقام کی ابھر رہی ہے اس کا آپ خاتمہ کر سکو۔ تو یہی تعلیم ہمارے اسلام کی طرف سے ہم کو دی گئی ہے کہ ہم بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں اور برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیں۔ مگر ہم لوگ تو یہ رویہ لوگوں کے ساتھ کیا اپنائیں گے، اپنے نبی اور اپنے خدا کے ساتھ بھی نہیں اپنا پا رہے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا اور سب کچھ وہی دے رہا ہے، اور ہمیں ہر پل اللہ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہمیں ہر لمحہ رب تبارک و تعالی کی ضرورت ہے اور اس کی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ اس کی نعمتوں کے بغیر ایک لمحہ بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، اور وہ رب ہر وقت ہمارے اوپر رحم فرماتا ہے۔ یہ زمین ہل نہیں رہی ہے، سکون سے ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ ابھی ہل جائے تو بلڈنگ گر جائے گی، بلڈنگ کے نیچے دب کے ہم مر جائیں گے، یہی بلڈنگ ہماری قبر بن جائے گی۔ اگر رب کی رحمت تھوڑی بھی ہٹے نا تو پرابلم، جہاں بیٹھے ہیں وہی چیز عذاب بن جائے۔ رب کی رحمت اگر ہٹ جائے، ہوا کو روک دیا جائے، کتنی منٹ زندہ رہیں گے؟ ہوا ختم ہوگی، ہم مر جائیں گے۔ تو جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہی جگہ ہمارے لیے موت کی جگہ بن جائے گی۔ تو ہر لمحہ ہمیں رب تبارک و تعالی کی ضرورت ہے، اور ایک نہیں، اس کے بے شمار احسانوں کی صرف ہمیں زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ حالانکہ رب تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مفت میں مہیا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے رہنے سہنے کی بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، تو پروردگار عالم وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو ایک آدھ دو احسان اگر کوئی کرے نا تو ہم دنیا میں یاد رکھتے ہیں۔ کسی نے کھانا کھلا دیا
وہ ہمیں مل گیا تو ہم بھی اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، چلو چلو ہم تمہارے یہاں آئے تھے تو تم نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، آج آپ یہاں آئے ہیں تو ہمارے گھر کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتے۔ اس نے ہمارے ساتھ میں بڑائی کی تو ہم بھی اس کے ساتھ میں بڑائی کرتے۔ اگر کہیں گئے اور کسی نے ہمیں اپنے یہاں رکھا تو وہ ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اسے اپنے یہاں رکھیں گے، اس لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ میں بھلائی کی تو ہم بھی اس کے ساتھ میں بھلائی کریں گے۔ بھلائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ انسانیت کے ناطے بھی بہت برا ہے۔ تو اللہ کے انعام گنو کتنے ہیں، اس کے احسان گنو کتنے ہیں، اس کی نعمتیں گنو کتنی ہیں۔ تو کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ صرف ہم سانس کا شکر ادا کرنا چاہے نا تو نہیں کر سکتے۔ ہر سانس جو اندر جا رہی ہے زندگی ہے، جو باہر نکل رہی ہے وہ بھی زندگی ہے، اس لیے کہ وہ اندر رہ جائے تب بھی مر جائیں گے، یا باہر والی سانس اندر نہ جا سکے تب بھی مر جائیں گے۔ تو صرف سانسوں کو نہیں گن سکتے تو رب کی نعمتوں کو جو بے شمار ہمارے ساتھ میں ہے جس سے ہم جی رہے کیا گن پائیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار۔ قرآن کے انداز دیکھو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ لا تحصوها، اس کو آپ یعنی سراؤنڈ نہیں کر سکتے، حد میں نہیں لا سکتے، بے شمار نعمت گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کے بعد میں کیا فرما؟ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اب دیکھو اس آیت کا سیٹنگ کہ پہلے اللہ نے نعمتوں کو گنا کہ میری نعمتیں اتنی بندہ گن نہ پائے، اور رہ گیا تیرا سوال تو ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے کہ اتنی نعمتوں میں سے نعمت کا شکر پورا نہیں کر سکتا، تو یہ گناہ کے ساتھ اپنے اوپر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ پر گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہاں گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا ہے کہ لوگ اگر اپنے اوپر ظلم کر لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ اپنے اوپر ظلم کر لیں تو جاؤ کا محبوب تمہارے پاس میں آئیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ ظلم کر لے، پتہ ہے چلا کہ قرآن کہیں کہیں ظلم کو گناہ سے تعبیر کرتا ہے یا گناہ کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو بڑا گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا کہ بڑا ظلم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ ظلم ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے کہ میری بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر تو ادا نہیں کر سکتا، بجائے اس کے میرے خلاف جا کر کے گناہ کا کام کر رہا ہے، بڑا ظالم ہے، نعمت میری کھاتا ہے اور میرے حکم کے خلاف جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے شکر کی تفسیر یہ فرمائی، ترک المعصیہ، شکر یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دو، گناہ مت کرو۔ تو کم سے کم اتنا تو ہونا کہ بھئی ہم اپنے محسن کے خلاف نہیں جاتے، چلو فیور میں 100% نہیں آئے کہ سارے احکام بجا نہیں لائے، مگر کم سے کم خلاف تو نہیں گئے۔
تو تم اپنے محسن کے خلاف جانے سے تو بچ جاؤ، لیکن ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم تو گناہ پہ گناہ کر رہے، گناہ پہ گناہ کر رہے۔ جتنے اعضاء دیے ہیں اللہ نے دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں قیمتی ہے مگر گناہ میں لگا رہے، کان دیے ہیں قیمتی ہیں مگر گناہ میں لگا رہے، زبان دی ہے قیمتی ہے مگر گناہ میں لگا رہے، دل دیا ہے قیمتی ہے مگر گناہ میں لگا رہے، دماغ دیا ہے قیمتی ہے مگر گناہ میں لگا رہے، ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں قیمتی ہے مگر گناہ میں لگا رہے۔ تو ہاتھ اس کا، پاؤں اس کے، آنکھ اس کی، کان اس کے، بدن کے سارے اعضاء اس کے، اور ہماری احسان فراموشی دیکھو کہ جس کا ہے ہم انہی اعضاء کو اس کے خلاف لگا رہے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہوا کہ نہیں ہوا کہ بھئی اسی کا ہے، اسی کے ویپن کو اسی کے خلاف لگا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ وہ گن نہیں سکتا ہے، اس کو تو ہما وقت ہماری طرف متوجہ رہنا چاہیے، بجائے اس کے یہ گناہ کر کے ہمارے خلاف جاتا ہے، اس لیے بڑا ظالم ہے کہ شکر تو پورا کر نہیں سکا اور بجائے اس کے محسن کے خلاف چلا گیا۔ تو ترک معصیت بھی یہ شکر کے خلاف ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ الفاظ سے ہزاروں بار شکر ادا کرے مگر پھر بھی وہ شاکر نہیں ہو سکتے، شکر گزار نہیں ہو سکتے، کہ شکر گزاری میں پہلے آپ کو بے وفائی سے بچنا لازم ہوتا ہے، اور گناہ کرنا رب کے ساتھ میں بے وفائی ہے کہ اس کی نعمت کھا کے اس کے خلاف ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہ سے روکیں۔ تو جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر گناہ ہے، مگر کچھ نیک اعمال ہیں جو ضرورت میں آتے ہیں، ان کا ترک بھی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو وقت پر، اور آپ نماز نہیں پڑھتے اور نماز قضا کر رہے، بہت بڑا ظلم کر رہے اپنے اوپر، کہ اس رب نے ہمیں سب کچھ دے کے کہا میرے بندے اب تجھے اتنا کرنا، میں نے تو تیرے لیے اتنا کر دیا، اب تو لے میرے لیے اتنا کر۔ وہ بھی میرے لیے نہیں، میں تو پاک ہوں اس سے کہ تجھ سے کوئی فائدہ حاصل کروں، اس کا فائدہ بھی میں تجھے ہی لوٹا دوں گا، کر اتنا۔ مگر ہم نے نماز چھوڑ دی اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کھانا کھایا اور میں نے تیرا شکر ادا کر دیا۔ ارے کھانا تو اس لیے دیا تھا کہ تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا نا، تیرے پاس میں انرجی نہیں رہے گی، تو زندہ ہی نہیں رہے گا تو عبادت کیا خاک کرے گا؟ تو میرے رب نے تیرے لیے کھانے اور پینے کا انتظام اس لیے کیا کہ میرے بندے کھا، تجھے عبادت کرنی ہے، اگر طاقت نہیں رہے گی تو بندگی کیسے کرے گا؟ اس لیے میں نے تیرے لیے کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا، لے کھا اور میری عبادت کر۔ اور نماز ہی چھوڑ دی تو آئی کہاں اسے عبادت؟ تو کھانا تو اس لیے دیا تھا کہ میں نماز پڑھوں، اور کھانا کھا کے میں نے نماز چھوڑ دی تو یہ کھانے کا حق ادا ہوا سی الفاظ کہنے سے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ کھانے کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں، غلط ہے تو، کھانے کا حق ادا نہیں ہوا، یہ تو تو نے الفاظ میں شکر ادا کیا ہے، اب تو اس کی طاقت کو تجھے اسی کے فیور میں لگانا ہے کہ اس کھانے سے جو مجھے انرجی ملی ہے اسے میں اپنے رب کی اطاعت میں لگاؤں گا، اس کے حکم کی تابع داری میں لگاؤں گا، اس کے دین کی اعانت میں لگاؤں گا، ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل میں لگاؤں گا، اس راہ میں لگاؤں گا جس راہ میں لگانے سے میرا رب راضی ہے، تاکہ میں نے جس کھانے سے طاقت حاصل کی ہے نا وہ طاقت بھی اسی کے راستے میں صرف ہو جائے، تو یہ شکر ہوتا ہے، اس کو کمال شکر کہا جاتا ہے۔ مگر آج کل تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس الفاظ میں بول دو ہو گیا، پانی پیا الحمدللہ، بس ہو گیا، ہم سمجھ سے شکر پورا ہو گیا۔ لیکن اس سے جو طاقت ملی ہے اس کو ہم نے کدھر لگایا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر نرے دنیا کے بندے بن گئے ہیں۔ دنیا میں رہ کر ہمیں تو اس لیے بھیجا تھا کہ ہم خدا کے بندے بن کر رہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اب تو جدھر بھیجا نا ادھر کے ہو گئے ہیں، حالانکہ ادھر اس لیے بھیجا تھا کہ ادھر کے ہو جائے، اسی لیے عبادت کا حکم دیا نا کہ ادھر رہ کے ادھر کے ہو جاؤ۔
مگر ہم یہاں آ کر کھو گئے، اسی نعمتوں کے اندر کھو گئے اور سمجھتے بس یہی حقیقت ہے، اسی کے پیچھے جاؤ، اسی کے پیچھے جاؤ، اور اسی کے اندر جا کر کے ہم گم ہو گئے۔ اب ہمیں راستہ نظر نہیں آتا ہے، جو دینے والا ہے اس دینے والے کے ہم مخالف بن گئے، عمل نہ کر کے، فرمان سے انحراف کر کے، شکر نہ بجا لا کے، اور ضرورت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ہم ہزاروں بار اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بھلا ایک ظالم بھی ہوتا ہے نا، وہ دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، اپنے پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک لائن بھی ہوتا ہے، وہ دوسروں کا شکار کرتا ہے، اپنا اور اپنے بچوں کا شکار وہ خود نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کا اپنا ہے، وہ اپنوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک جانور بھی جانتا ہے کہ میں خود پہ ظلم نہ کروں، میں اپنوں پہ ظلم نہ کروں، ظلم دوسرے پہ کیا جاتا ہے۔ مگر ہم کیسے ظالم ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھ کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہ دے کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ماہ رمضان کا احترام نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی کتاب پر توجہ نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ بھلا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی نہ چھوڑے اور اپنے آپ کو بھی نہ چھوڑے؟ تو ہم تو وہ ظالم ہیں کہ دوسروں کو بھی نہیں چھوڑتے اور خود اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے، نعمتوں کا شکر تو کر نہیں سکا اور گناہ کرنے پر چلا گیا، اور گناہ بھی اس کا انجام اسے بھگتنا ہے، اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسروں پر نہیں خود پر بھی ظلم کر رہا ہے، اس لیے بڑا ظالم ہے۔ تو پلٹ کے آنا چاہیے کہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے رب کا بننے کے لیے، بجائے اس کے ہم دنیا کے بن گئے ہیں، اپنے رب کو بھول گئے ہیں، سب کچھ اس کا لے کر ہم اس کے ناشکرے بن رہے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے دیتے، یہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے، بجائے اس کے ہم بھلائی کا بدلہ برائی سے دے رہے ہیں۔ ترک صلاۃ یہ بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ہوا، یہ بھلائی کا بدلہ برائی ہوا کہ رب نے بے شمار نعمت دے کے کہا کہ میرے بندے نماز پڑھ، اور میں نہیں پڑھتا تو ہزاروں بھلائیوں کا بدلہ میں نے برائی سے دیا کہ اس کے حکم کے خلاف دیا۔ تو سوچو، غور کرو، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دو بار نہیں ملے گی۔ اگر ملتی نا تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہو جاتا کہ چلو پہلی زندگی کو بیکار بنا دیا تو دوبارہ جو آنے والی زندگی تھی نا اس کو ہم لوگ صحیح کر لے جاتے کہ پہلے میں دھوکہ کھایا تھا، دوسرے میں نہیں کھایا۔ مگر اللہ نے ایسا نہیں رکھا، بس یہ زندگی صرف ایک بار کی، تو قدر کر لے تب بھی، نہ کرے تب بھی۔ ہم نے آخرت میں کیا کرنا ہے سب بتا دیا، کن کے ساتھ وہاں بھلائی کریں گے بتا دیا، دنیا میں تو ہم نے عام رکھا ہے، مگر آخرت میں صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ بھلائی کریں گے، یہ تمہیں بتا دیا گیا ہے۔ اور اہل ایمان میں بھی جو ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، اگر ان کے لیے معافی کے ذرائع پیدا نہ ہو سکے تو گناہ کی سزا بھگتنے تک ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، سب کچھ بتا دیا رب نے۔ تو دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، ایک ہی بار بنا لو، بگاڑ لو، تمہارے کنٹرول میں ہے، بتا سب کچھ دیا گیا۔ اب وہ تو ہمارا قصور ہے نا کہ ہم بنا رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں۔ ارے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے کہ چند دن جس دنیا میں رہنا ہے اس کے پیچھے تو صبح سے لے کے شام تک لگا رہے، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور کبھی اوور ٹائم ملتا ہے تو وہ بھی لگا دے رہے، 12 گھنٹے بھی لگا رہے۔ بھائی کیوں؟ کا مکان اچھا بنانا ہے، کیوں؟ کا بچوں کو آگے بڑھانا، ان کو پڑھانا ہے، ان کو دنیا میں آگے لے جانا ہے۔ جدھر بھی دیکھو صرف دنیا۔
ارے بھائی دنیا کا ایک گھر بنانے کے لیے 8 گھنٹے کی جگہ پر تو 12 گھنٹہ اوور ٹائم کر کے پیسہ لا رہا کہ گھر اچھا مل جائے، تو تھوڑا سا ٹائم اللہ کے دین کے پیچھے بھی لگانا کہ مرنے کے بعد میں دوسری زندگی ہمیشہ کی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہونا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو دنیا کا مکان بنانے کے لیے 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹہ کام کر رہا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس مکان کے لیے 2 گھنٹہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عقل پہ پردہ پڑا ہو تبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جا کر کے وہ ہوٹل کے روم کو ڈیکوریٹ کرنے لگے تو کوئی کہے بھائی یہ تو ہوٹل کا روم ہے، یہ تمہارا اپنا دوڑی نہ ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کر، تمہیں کیا پڑی ہے، تم آؤ گے چلے جاؤ گے دوسرے دن، تمہیں اسی کیا پڑی ہے۔ اگر تم ہوٹل کے روم کو ڈیکوریٹ کرو تو کوئی تمہیں بے وقوف کہے گا پاگل تیرا نہیں ہے، تجھے یہاں رہنا نہیں ہے، تو ابھی آیا سفر کر کے واپس چلا جائے گا، اس کو ڈیکوریٹ کیوں کر رہا ہے؟ اگر کرنا ہے تو جا جس گھر میں تو مستقل رہتا ہے نا اس گھر کو ڈیکوریٹ کر کہ وہاں تجھے ہمیشہ رہنا ہے اور یہاں سے چلا جانا ہے۔ جیسے دنیا میں اس کو بے وقوفی کہتے کہ ہوٹل کے روم کو ڈیکوریٹ کرے اور گھر کو چھوڑ دے، تو کوئی بے وقوف کہتا جب ہمیشہ رہنا ہے اس کو سنوارنا، یہ تو آیا چلا جائے گا، تیرا اپنا بھی نہیں ہے۔ بس ایسی ہی مثال اس دنیا کی ہے آخرت کے مقابلے میں کہ ہم یہاں مسافر بن کے آئے ہیں اور ہمارے سے پہلے بہت آئے تھے، ایک بھی نہیں ہے، سب زمین کے نیچے سو گئے ہیں، اور ایک دن ہمیں بھی زمین کے نیچے سو جانا ہے۔ تو یہ جو مکان ہمارے سامنے ہے نا یہ ایک مسافری کا مکان ہے، ایسے یہ جیسے ایک ہوٹل ہے، بھلو تم اس کو سنوارو مگر اتنا مت سنوارو کہ خدا کو بھول جاؤ، اتنا مت سنوارو کہ آخرت کی جنت کو بھول جاؤ۔ یاد رکھنا وہاں بھی ہمیں رہنا ہے، تو جیسے یہاں رہنے کے لیے ہمیں اچھا مکان چاہیے نا تو وہاں بھی رہنے کے لیے اچھا مکان بلکہ اس سے اچھا چاہیے کہ وہ ہمیشہ رہنا، یہاں تو مر جانا۔ تو ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ مسافر خانہ ہے، ہم سمجھ گئے یہ کوئی مستقل ٹھکانہ ہے، اس لیے ہم اس کے پیچھے لگ گئے اور آخرت کو ہم بھول گئے۔ قرآن پاک نے ایک بہت اچھا اگزامپل ہمارے سامنے قائم کیا ہے کہ جو دنیا کے اندر جاتے ہیں، دنیا کی اچھائیوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں تو اس میں گم ہو جاتے، ان کو آخرت کا پتہ نہیں رہتا ہے اور دنیا لے کر کے وہ تکبر کرنے لگتے کہ میرے پاس میں بہت کچھ آ گیا، حالانکہ وہ ایک خواب ہے، خواب کہ جیسے خواب میں آدمی بادشاہ بھی بن جاتا ہے مگر جاگتا ہے تو وہی اپنی ٹوٹی ہوئی کھاٹ کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے یا وہ میں جو بادشاہ بنا ہوا تھا نا وہ خواب میں تھا، حقیقت میں تو میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر ہی ہوں ابھی۔ تو بس ایسا یہ خواب ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک خواب تھی، حقیقت کی زندگی تو اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ تو خواب پر اتنا مت اتراؤ، خواب ہی ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتا ہے، آخرت حقیقت ہے اور دنیا ایک خواب ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ میں موت کا کروا گھونٹ لگا دیا گیا ہے۔ تم سے پہلے کوئی نہیں رہے تو تم بھی نہیں رہنے والے ہو، تو پھر اپنی آخرت کو کیوں بھولتے ہو؟ رب کے ناشکرے کیوں بنتے ہو؟ ناشکری صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی الفاظ میں اللہ کی تعریف کرنا چھوڑ دے، ناشکری یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور گناہوں کی طرف جانا شروع کر دے۔ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، ناشکری ہے، احسان فراموشی ہے، کیا نہیں ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا ہم مخلوق کے ساتھ نہیں اپنے خالق کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اسی سے مخالفت ہم کر رہے ہیں گناہوں کے ذریعے سے۔ کاش اگر یہ راستہ ہمیں مل جاتا نا تو لوگوں کے لیے بھی ہم اچھے بن جاتے، اگر ہم اپنے دین کے لیے اچھے بن جاتے۔ دین کے لیے اچھا بن جاؤ تو سب کے لیے اچھے بن جاؤ گے۔
اور دین کے لیے اچھا نہ بنوگے تو بھلے تم دنیا کے لیے اچھا بن جاؤ، لیکن جس کے لیے اچھا بننے کو بھیجا تھا اس کے لیے نہ بن پاؤ تو ہمارا سفر ہی بیکار ہے، ہمارا آنا ہی بیکار ہے، ہماری زندگی ہی بیکار ہے۔ اور ایسا نہ کرو، اپنی زندگی کی قدر جانو کہ یہی چند دن کی زندگی ہے، اگر سنور جائے تو اس کی قیمت جنت بن جائے گی۔ یہی چند دن کی زندگی ہے، اگر بگڑ جائے تو اس کا انجام جہنم بن جائے گا۔ تو اس کو بنانا جنت کا حصول ہے اور اس کو بگاڑنا جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ جب دنیا میں ہمارا مستقبل خراب ہو جائے تو ہمیں پسند نہیں آتا، آخرت کا ہمارا ہمیشہ کا مستقبل اگر خراب ہو جائے تو یہ ہمیں کیوں کر پسند آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ ایک دنیا کے مستقبل کے بنانے والے بنا، اس سے تجھے کوئی نہیں رکھتا ہے، مگر اس مستقبل کے بنانے میں اس کے آگے ایک اور مستقبل ہے ہمیشہ کا، وہ آخرت کا ہے، اسے بھول مت جا۔ اسے بھی بنا، اسے بھی بنا۔ اس لیے ہمارے رب نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا بگاڑ دینا، بلکہ ہمارے رب نے خود اپنی طرف سے ہمیں دعا سکھائی کہ اپنے رب سے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب نار سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمارے رب نے ہمیں سکھا دیا، یہ نہیں کہ دنیا تمہاری بگاڑنا چاہتا، انسان دنیا بگاڑنا نہیں چاہتا ہے، دنیا بھی آپ کی بناتا ہے، اور انسان کی آخرت بھی اسلام بناتا ہے۔ ایک مومن ہی ہے کہ جس کے پاس میں دنیا کی بہتری کے بھی ذرائع موجود ہیں اور آخرت کی بہتری کے ذرائع بھی موجود ہیں، مگر ہم ہیں کہ دنیا میں غیروں پر نظر کر کے اپنی دنیا کو بھی تباہ کرنے جا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو اگزامپل دو، یہ رب اگزامپل بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ یہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیے اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا، یعنی انگور کی بیل نیچے لگی ہے اور اوپر کھجور ہے، کھجور کے درخت ہے، تو کھجور کے درختوں سے کھجور ملتا ہے، نیچے انگور کی بیل کو سجایا گیا ہے تو اس پر سے اس کو انگور مل رہا ہے۔ ایک باغ ہے اور دو طرح کے فائدے وہ حاصل کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی ہے، وہ کھیتی کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا۔ اللہ فرماتا ہے دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دونوں باغ پھل لائے، اللہ کے حکم سے لاتے، خود سے نہیں لاتے، کل بھی اس پہ بات ہوئی تھی۔ تو پھل آیا تو یہ مت کہو کہ ہمارا باغ پھل لایا، نہیں، اللہ نے اس کو حکم دیا اس لیے وہ آیا ہے۔ نہر بھی تم نے بہائی تو وہ پانی کا انتظام اللہ نے کیا ہے تو پانی آیا، اللہ پانی اپنا واپس کھینچ لے تو کہاں سے نہر بہائے گا؟ اس لیے جو بھی نہر تو بہائے اس میں صرف تیرا کام ہی کوشش ہے، آگے کچھ نہیں ہے، باقی سب خدا کا ہے۔ پانی خدا کا تو کھینچ کے اپنی جگہ پر لا، اس کے علاوہ کیا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس میں ہم نے نہر بہائی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ پھل رکھتا ہے، باغ میں پھل ہے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، کہ جب آدمی کے پاس میں مال آتا ہے نا تو تکبر آ جاتا ہے، جن کے پاس میں نہیں ہوتا ہے نا ان کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے تو اپنے ساتھی سے وہ بولا
اور وہ اس سے رد و بدل کرتا تھا، اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں، میرے پاس میں کام کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں، میرے نوکر ہے، میرے غلام ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے پاس اتنے لوگ ہیں اور تم تو غریب ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو تانا دیا اپنے ساتھی کو کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے اور تیرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو، میں نے ایسا باغ لگایا ہے یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ یہ اس کے سامنے اظہار کر رہا ہے، میں نے ایسا باغ لگایا بس یہ ہمیشہ تر و تازہ رہے گا اور میں مالدار ہی رہوں گا اور دولت میرے پاس میں رہے گی اور میں ہمیشہ ایسے عیش کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا۔ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھیر بھی گیا تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں قیامت وغیرہ کچھ نہیں آئے گی، اور چلو تمہارے کہنے سے میں مان بھی لوں کہ چلو ایسا ہو بھی گیا تو مجھے دنیا میں بھی اچھا ملا ہے تو آخرت میں بھی مجھے اچھا مل جائے گا۔ بس اس نے یہ اس کے سامنے بغیر عمل کے میں کچھ بھی نہیں کروں، ایسے زندگی گزاروں، یہاں بھی عیش کرتا ہوں وہاں بھی عیش کروں گا، تو وہ اپنا خیال کا اظہار کر رہا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا، اس کے ساتھی نے اس سے الٹ پھیر کرتے ہوئے جواب دیا کہ تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، اور پھر تجھے ٹھیک مرد کر دیا، کہ تو اس کے ساتھ میں کفر کرنا چاہتا ہے، رب کے ساتھ میں ناشکری کرنا چاہتا ہے کہ جس نے تو کچھ نہیں تھا اس نے پہلے تیرے باپ کو مٹی سے بنایا اور پھر انسانوں کا سلسلہ شروع کیا تو اب پانی کے ذریعے سے تجھے بنایا، وہ رب نے تجھے دنیا میں وجود دیا، تو خود سے نہیں آ گیا ہے، پھر اس رب کی ناشکری تو کیسے کرے گا؟ لَٰكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں۔ جو غریب آدمی ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے بھائی چلو تمہاری دنیا پر اترا رہے ہو، ہمارے پاس دنیا ہے بھی نہیں، ہم اتراتے بھی نہیں ہیں، بس ہمیں تو اتنی خوشی حاصل ہے کہ ہم اپنے رب کو مانتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بناتے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنے رب کے خلاف نہیں ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا، اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ سفید زمین ہو کر کے رہ جائے۔ اس نے یہ مسلمان جو تھا جو شکر گزار تھا کہ چلو میرے پاس میں کچھ نہیں ہے مگر اتنا ہی نفع ہے کہ میں اپنے رب کا ناشکرا نہیں ہوں اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ پھر جب وہ باغ میں داخل ہوا اس نے پراؤڈ کیا تو اس نے جواب دیا کہ بھائی تو یہ مت کہو کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا، ہم کیا ہوتے ہیں، یہ سب تو رب کا فضل ہے، وہ ہمیں اپنی محنت میں کامیاب بناتا ہے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، ہم اپنی محنتوں سے خود سے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو تجھے
اندر جا کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا باغ نے میں نے یہ کیا نہ میں نے وہ کیا. بھائی تم عاجزی اختیار کرو, یہ کہو میرے رب نے چاہا, ماشاء اللہ کہو میرے رب نے چاہا اور ہوا. یہ ساری طاقتیں میرے رب کی, ہمارا تو کچھ نہیں, ہم تو صرف محنت کرتے ہیں بس, آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ کرتا ہے ہمارا رب کرتا ہے. مگر یہ ایسا کہنے والا نہیں تھا, وہ تو تکبر کرنے والا تھا اپنی دنیا پر کہ مجھے ملا اور تجھے نہیں ملی. پھر یہ جواب میں کہتا چلو بھائی اللہ نے تمہیں دے بھی دیا تو میں نا امید تو نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے اچھا باغ عطا کر دے اور تیرے باغ پر اللہ کوئی پرابلم لیا ہے کہ تیرا باغ تباہ و برباد ہو جائے اور تو میرے جیسا بن جائے, کنگال تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو اور تیری جگہ پر میں آ جاؤں اور مجھے مالدار بنا دیا جائے. رنگ کو بدلنا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. حدیث میں آیا کہ لوگوں کے دل الرحمن کی انگلیوں کے اوپر ہے, وہ جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے. اس طریقے سے پوری دنیا کا سرکل خدا کے کنٹرول میں, وہ جیسے چاہتا ہے اپنی حکمت سے گھماتا ہے. آج تجھے مالدار بنایا ہے, ہو سکتا ہے کہ کل ایسا دن آئے کہ تو غریب ہو اور جسے تو غریب سمجھتا ہے وہ تجھ سے زیادہ مالدار ہو, آج وہ تیرے پاس مانگنے کے لیے آیا ہے. ہو سکتا ہے کل ایسا دن آئے کہ تو مانگ رہا ہو اور اس کے در پہ پہنچا ہوا ہو. اس لیے یہ سرکل تو نہیں چلاتا ہے, یہ سرکل رب چلا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا مت سمجھو کہ تم مالدار ہو میں غریب ہوں اور تم مجھے تانا دو. ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تجھ سے اچھا باغ عطا کرے اور تیرے باغ کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے, سب ختم ہو جائے اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا, یا اس کا پانی زمین میں دس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے. اللہ نے پانی دیا ہے, اس سے تو اپنے باغ کو پلاتا ہے, تیرا باغ ہرا بھرا ہے. یہ پانی چلا جائے تو پھر تیرا باغ کیسے ہرا بھرا ہوگا, وہ تو ختم ہو جائے گا. اور وہ پانی رب دیتا ہے. اگر وہ پانی رب اپنا پانی واپس کھینچ لے زمین کے اندر تو پوری دنیا مل کے کوشش کرے نا, پھر بھی کتنا نیچے جا کے بھی پانی نہیں واپس لا سکتی ہے. وہ تو رب کا کرم ہے کہ تیرے قدموں کے نیچے پانی رکھ دیا ہے کہ تھوڑا سا کھودتا ہے اور پانی مل جاتا ہے. وہ رب نے چاہا اس لیے ملتا ہے. بغیر پائپ لائن کے میرے رب نے نہریں اس میں بہا دی ہیں, اس لیے تجھے پانی ملتا ہے. اس لیے یہ مت سمجھ کہ پانی سے تو اپنے باغ کو ہرا رکھ لے جائے گا. رب پانی کھینچ لے گا تو کیا کرے گا, وہ اس کو خدا کا خوف یاد دلا رہا ہے اور احساس دلا رہا ہے کہ دنیا میں کھو مت جاؤ, آخرت ہے, اس کی طرف بھی توجہ کرو اور اپنے رب کے آگے ہمبل بن کے رہو اور بلائی کا بدلہ بلائی سے چکاؤ, برائی کا بدلہ برائی سے مت چکاؤ. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے نصیحت نہیں مانی اس کی اور وہ تکبر کرتا رہا کہ تم بولتے رہو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا, میں اپنے باغ کو سنبھال لوں گا, میرے پاس میں نوکر ہے, میرے پاس میں خادم ہے, وہ سب ہمارا کام کرتے, کچھ نہیں ہوگا میرے باغ کو, میں اس کو ہرا بھرا ہی رکھوں گا اور اسے کچھ بھی پرابلم نہیں آنے دوں گا. اب دیکھو سرکل گھمایا جاتا ہے, کیسے گھمایا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے اس کے دوست کی بات نہیں مانی اور ناشکری پر تلا رہا اور اس کے پھل گھیر لیے گئے, اللہ نے اس کے باغ کو اپنے عذاب میں گھیر لیا تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاگت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی اور اپنی ٹٹیوں پر اونڈے منہ گرا ہوا تھا, اپنی ٹٹیوں پر گر کر کے کفے افسوس مر رہا تھا کہ وہ میرا ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ رب سے متعلق رہو, اس کا شکر ادا کرتے رہو, ہر چیز کو اس کی طرف سے سمجھو, لیکن میں نے اس کی بات کو نہیں سمجھا اور عذاب آیا تو اس کے درختوں کو اکھاڑ کے لے گیا, سارا باغ اس کا ختم ہو گیا,
جس پر ناز تھا سب کچھ اس کے ہاتھ سے چلا گیا. اب کافی افسوس مر رہا ہے کہ میں نے اپنے باغ کو بنانے میں اتنے پیسے لگائے, مجھے امید تھی کہ میرے پھل آئیں گے تو سارے پیسے وصول ہو جائیں گے, اور یہ تو عذاب آیا اور سارا باغ ختم ہو گیا, تہس نہس ہو گیا. نہ میرے نوکر کام آئے, نہ میرے خادم کام آئے, نہ کوئی طاقت کام آئی, سب کچھ میرے ہاتھ سے چلا گیا اور برباد ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا. اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی, نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. وہ کہہ رہا تھا نا کہ میرے پاس نوکر ہے, خادم ہے, یہ ہے, وہ ہے, میں اپنے باغ کو بچا لے جاؤں گا. ہم نے عذاب بھیجا تو کوئی اس کا خادم کام نہیں آیا, کوئی اس کا نوکر کام نہیں آیا, اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا. اور ہم رب ہیں اور ہم عذاب دینے پر آتے ہیں تو کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو, اور تم اپنے رب کے خلاف جا کر کے انتقام لے سکتے ہو. ایسا بندوں سے, مخلوق سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق. جب بندہ ان احوال سے گزرتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ساری طاقت رب کی ہے, ساری طاقت رب کی ہے, سارا کنٹرول رب کا ہے, سب کچھ نظام زندگی وہی چلاتا ہے. اس رب سے نہ ہم ٹکرا سکتے ہیں, نہ اس کے خلاف کسی سے مدد کی لے کر کے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. سب کچھ رب کے عذاب کے آنے کے بعد میں ٹھپ ہو جاتا ہے اور کوئی کسی کا مددگار ثابت نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب آدمی ان احوال سے گزرتا ہے کہ سب تباہ و برباد ہو جائے, پاس میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے, سب تباہ ہو جاتا ہے, پھر کافی افسوس ملتا ہے, تب اس کے دماغ میں ایک دروازہ کھلتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں طاقتور ہوں, میں قدرت والا ہوں, میں زور والا ہوں, میرے پاس میں اتنے خادم موجود ہیں. لیکن اس کا دماغ اس وقت ٹھکانے آتا ہے, پھر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میں عاجز ہوں, میں لاچار ہوں, میں ناتواں ہوں, میرے رب تو ہی سب کچھ ہے, تیری ہی طاقت سب کچھ ہے. مگر رب یہ فرماتا ہے ہلاک ہونے کے بعد کیوں بولتا ہے؟ ہم نے اپنے قرآن کے ذریعے سے تجھے پہلے نصیحت کر دی ہے, ہلاک مت کر. ہم نے دنیا میں تجھے ہلاک کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. میرے بندے, دنیا میں بھی ہلاک کرنا ہوتا تو یہ سب ہم نے تمہیں بن مانگے کیوں دیا, اور ہلاک کرنا ہوتا تو ہم نے تمہاری آخرت بنانے کے لیے اپنی کتاب کو گائیڈ کے طور پر کیوں دیا ہے. نہ ہم تجھے دنیا میں ہلاک کرنا چاہتے ہیں, نہ آخرت میں ہلاک کرنا چاہتے ہیں. ہلاک اپنے آپ کو تو کرتا ہے. سنبھال لے اپنے آپ کو, ٹھکانے لے اپنے دماغ کو. تو اللہ نے ان واقعات کو ہمارے سامنے رکھ کر کے ہمیں بتایا ہلاک ہونے کے بعد میں ٹھکانے مت آؤ, پہلے سے ٹھکانے آ جاؤ, تاکہ دنیا بھی آپ کی بہتر بن جائے اور تاکہ آخرت بھی آپ کی بہتر بن جائے. تو اللہ فرماتا ہے یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے, اس کا ثواب سب سے بہتر اور اس کے ماننے والے کا انجام سب سے بھلا ہوتا ہے. جو اللہ کو مانتا ہے اس کا انجام سب سے بھلا ہوتا ہے. بھلے دنیا نہ رہے, کم ہی صحیح, مگر وہ دنیا میں بھی سکون سے زندگی گزارتا ہے. اتنا تو ہے کہ رب کے خلاف نہیں جاتا, اتنا تو ہے کہ محسن کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہی کیا ہے کہ ایک انسان کو یہ مل جائے کہ میں اپنے رب کے خلاف نہ جاؤں, تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی سنبھالنا چاہیے. دنیا ہے بہتر بناؤ, لیکن دنیا میں کھو کر کے اپنی آخرت کو مت بھول جاؤ. یہی اسلام کا ہمارا پیغام ہے جو آپ تک قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے پہنچا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.